أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت کے ذریعے سے پوری زندگی گزارنے کا جو ایک طریقہ ہو سکتا ہے وہ سارا ہمارے سامنے رکھا کہ ایک انسان جو ہے اس دنیا میں رہ کر کے کیسے اپنی زندگی کے گزارے، کس موقع پر اسے کیا کرنا ہے، تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے اور اپنی سیرت کے ذریعے سے ہم سب کے سامنے کھول کر کے رکھ دی، اور یہی ایمان والے کی ایک ذمہ داری ہے جس کا قرآن بار بار حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں، امراء اور حکماء ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر تمہیں چلاتے ہیں، ان کی بات مانو۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے، لہذا ہر چیز میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت کرنی ہے۔ اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی چاہے دنیا کا کتنا بڑا بھی شخص ہو، وہ اگر ایسی بات کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کے ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے عہدے کے لحاظ سے بڑا ہو یا وہ اپنی کہہ لیجیے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو ہے یوٹیوب پر بیٹھ کر کے اور سوشل میڈیا پر بہت سی دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ آپ ان کی شکلیں دیکھیں، ان کے چہرے دیکھیں، ان کے پہناوے دیکھیں تو وہ خود کی نہ کسی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، نہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں، نہ اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ان کی سیرت یا شکل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھ کر کے بخاری اور مسلم کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کی شکل ہی بتانے کی نہ ہو اور وہ بیٹھ کر کے بخاری کی بات بتائے، اس کی زندگی میں خود بخاری اور مسلم نہ ہو اور بخاری کی بات بتائے، تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بات کیا سننا ہے۔ تو یہ تو خود ہی جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس بات کو وہ بتا سکے، لیکن ہے زمانہ ہے، دور ہے، ہر آدمی گھر میں بیٹھ کر کے یا کہیں بھی بیٹھ کر کے 10 لوگوں کو لے کر کے وہ اپنی باتیں کہتا ہے اور حوالے دیتا ہے، لیکن ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ زمانہ بڑا خراب ہے، یہ دور ایسا ہے کہ کوئی کسی کا بھی نام استعمال کر کے کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور لوگ اس کو سن کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ بات انہی کی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ باتیں غلط بتاتے ہیں، دلیل غلط پیش کرتے ہیں، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ تو ہم سب کے لیے صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی نمونہ ہے، آپ کی سیرت، آپ کی احادیث جو قرآن کی شکل میں آپ کی پوری زندگی میں موجود ہے، تو اسی کو نمونہ بنانا چاہیے، اور ادھر ادھر بھٹکنے سے اور ہٹنے سے خطرات ہی خطرات ہیں، اس لیے کہ شیطان تو انسانوں کا اور خاص طور سے ایمان والوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ ہر پل اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی اگر اچھا کام بھی کر رہا ہے تو کیوں نہ اس میں کچھ ایسا لگا دیں کہ یہ اس اچھے کام میں بھی بھٹک جائے۔
وہ تو سمجھے کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے لحاظ سے وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو شیطان بہت بڑا دشمن ہے، وہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ ایمان والے نیک اعمال کریں، ایسے کام کریں جو ان کو جنت کے راستے پر لے جائیں۔ تو یہ شیطان کا کھیل ہے، اس سے ہوشیار اور چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے معتبر علماء سے ربط رکھیں جو آپ کو صحیح بات بتاتے ہوں، جن کی زندگی میں بھی دین ہو، شریعت ہو، اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر ایرا غیرہ کچھ بھی بتا دے، کچھ بھی کہہ دے، اس کو لے کر کے ہم نہیں ہیں۔ یہ بڑا آسان کام نہیں ہے، اس زمانے میں بڑا مشکل کام ہو گیا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حدیث میں آیا، کوئی کہہ دے گا حضرت علی نے فرمایا، کوئی کہہ دے گا اس، تو یہ دین نہیں ہے۔ دین تو اصل نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، اسی کا ہی قرآن حکم دیتا ہے، بار بار تاکید کرتا ہے۔ تو بہرحال اس سے پہلے ہفتوں میں شادی بیاہ کے سلسلے میں، نکاح کے سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، بیچ میں ایک ہفتہ ناغہ رہا، تو اس پہ بات چل رہی تھی نکاح کے سلسلے میں۔ اب اسی نکاح بیاہ کے سلسلے میں چونکہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ نکاح بیاہ شادی تو ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کا اہم جز ہے۔ ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیا، شادیاں کیں، اور صحابہ نے بھی کیں، آپ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن یہ ایک ہمارا سلسلہ ہے جو ہم سب کے گھروں میں ہوتا ہے۔ تو جب یہ کام ہوتا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے دین کے مطابق کریں، جو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر کے گئے، دکھا کر کے گئے، اس کے مطابق ہم کاموں کو کریں۔ تو نکاح کے سلسلے میں بات ہوئی تھی، رشتوں کے سلسلے میں باتیں ہوئی تھیں۔ اب ہمارے نکاح اور شادی میں دو اہم چیزیں ہیں، دو اہم مسئلے ہیں، ایک برات کا مسئلہ ہے اور ایک جہیز کا مسئلہ ہے۔ یہ دو بہت اہم مسئلے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر سب سے پہلے ہم برات کو لیتے ہیں تو برات تو ایک لفظ ہی ایسا ہے جو آپ کو عربی کا تو لفظ ہی نہیں ہے، عربی میں یہ لفظ پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ نکاح ہماری شریعت میں تھا تو نکاح قرآن میں بھی موجود، نکاح حدیث میں بھی موجود، لیکن برات کا تذکرہ تو کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ برات تو تحقیق یہ کی ہے بعض لوگوں نے کہ یہ لفظ ہی سنسکرت کا لفظ ہے۔ یہ بر کہتے ہیں دلہے کو، اور وات کے معنی آتے ہیں آنے کے سنسکرت میں، تو یہ اسی سے برات بنا، جس کو ہم اردو میں بارات کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارا لفظ نہیں ہے۔ بہرحال تو ہمارے دین میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کی شروعات، اس کی تحقیق لوگوں نے کی کہ برات کی شروعات کیسی؟ ظاہر سی بات ہے، جب ہم اپنے اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، علماء کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں، بزرگان دین کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ائمہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو کہیں تو یہ چیز ملتی نہیں۔ کیسے شروع ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ رائج ہو جاتی، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح کیا حضرت علی سے، کون سی برات آئی تھی بھائی؟ حضرت علی تو خود اس مجلس میں بھی موجود نہیں تھے جس میں نکاح کیا گیا۔ اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا دیا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے ولی تھے، حضرت فاطمہ کے ولی بھی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت علی کے بھی ولی آپ ہی تھے، سرپرست آپ ہی تھے، اس لیے کہ حضرت علی کے بھی والد نہیں تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ چچیرے بھائی تھے اللہ علیہ وسلم کے، تو دونوں لوگوں کے سرپرست تھے اور اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے رضامندی ظاہر کی، نکاح پڑھا دیا آپ نے۔ چند بڑے بڑے صحابہ اور کچھ لوگ تھے جن کو اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بلا لیا تھا اور نکاح پڑھا دیا۔ تو بہت سے نکاح ہوئے، علیہ وسلم کے خود کتنے نکاح ہوئے؟ کیا کسی نکاح میں برات کا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے؟ کہیں اس کا تذکرہ ملے گا آپ کو کہ کوئی برات ورات آئی تھی، یا کوئی دعوت وہاں پہ ہوئی تھی، یا کوئی منگنی ہوئی تھی؟ کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ نکاح تو ایک عبادت ہے، ایک شریعت کا حکم ہے، ایک انسانی فطرت کی ضرورت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کے لیے اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس میں تو جو چیزیں ہوتی ہیں، ایجاب اور قبول ہو جائے، گواہ ہوں اور ولیمہ ہو جائے، چھہارے بڑھ جائیں، یہ ساری چیزیں جو اس کے اہتمام میں ہیں وہ کام تو ہوتے چلے آ رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن اور چیزیں جو اس میں شامل ہو گئیں، اس میں سے ایک چیز برات بھی ہے۔ تو
تو اس کی تحقیق میں لوگوں نے لکھا کہ بارات کی شروعات تو اس طرح سے ہوئی کہ پہلے زمانے میں چونکہ چوری، ڈکیتی، لوٹ مار اس طرح کا بڑا ماحول تھا، تو جب شادیاں ہوتی تھیں تو لوگ جاتے تھے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چونکہ جو دلہن ہوتی تھی اس کے پاس زیورات بھی ہوتے تھے، سامان بھی ہوتے تھے، عام طور سے غیر مسلموں میں، تو ان کے ہاں یہ تھا کہ اب اس کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ جاتے تھے کہ جب لے کر کے آئیں گے تو کوئی لوٹ مار نہ ہو جائے، کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، تو کچھ لوگ جاتے تھے وہاں پر اور دلہن کو لے کر کے چلے آتے تھے۔ تو اس طرح سے ایک شروعات ہوئی بارات کی، جس بارات کی شکل بن گئی۔ اب وہ چیز شروعات ہوئی کہ پہلے دلہن کی حفاظت میں جاتے تھے، اب دلہن کی حفاظت میں کچھ لوگ گئے تو وہاں پر تھوڑا سا کھانے وانے کا بھی اہتمام کر دیا لڑکی والوں نے۔ اب ایک شروعات ہوئی، شروع میں کوئی چیز بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے بعد بڑھتے 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 وہ اسی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ اب وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ویسے یہاں بھی ہوا کہ شروعات تو ایک مجبوری میں اور ضرورت کے تحت چیز ہوئی کہ تاکہ جو ہے دلہا اور دلہن کی حفاظت ہو سکے اور ان کے سامان کو یا ان کے زیورات کو کوئی لوٹ نہ سکے، کوئی حملہ نہ ہو سکے کسی طرح کا، اس طرح سے ان کی حفاظت کے لیے لوگ جاتے تھے۔ نہ سواریوں کا انتظام تھا پہلے زمانے میں، نہ اتنے وسائل تھے، لوگ اپنا جاتے تھے۔ پتہ چلا کہ سلطان پور بھی جانا ہے تو جانے آنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا تھا، حفاظت کرنی پڑتی تھی۔ اب تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو آپ جو ہے سلطان پور دن بھر میں کئی بار آئیے جائیے، رات میں آئیے، دن میں جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ لیکن یہ بارات کا سلسلہ جو چلا تو اس نے ایسا رخ اختیار کر لیا کہ مسلمانوں میں بھی رائج ہو گیا، اب بڑا زبردست یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ بارات کا مسئلہ اسلامی نہیں ہے، اسلام میں کوئی بارات نہیں ہے، اس لیے اس رسم کو تو ہمیں کوشش کر کے ختم کرنا چاہیے، یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ اس سے لڑکی والے پر کتنا بوجھ پڑتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ایک شادی کرنے والا بیچارہ 5 لاکھ روپے تو صرف اپنی جو ہے شادی کے کھانے میں خرچ کر دیتا ہے، اور جہیز کا مسئلہ تو ابھی آگے ہے 10 لاکھ کا۔ تو پتہ چلا کہ 5 لاکھ روپے اس نے کھانے میں خرچ کر دیے ان براتیوں میں، جس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا شریعت کی طرف سے، دین کی طرف سے تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو بہرحال اصل مسئلہ یہی ہے کہ بارات کا کوئی مسئلہ ہمارے دین میں نہیں، اور اب تو حالات دیکھیے کیسے بگڑتے چلے جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے فخر کرتے ہیں کہ اتنے باراتی، لڑکی والا بھی اب کہتا ہے کہ 500 باراتی لے کے آئیے ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ کیا تماشا ہے، تم کو اللہ نے دیا ہے تو 500 منگا رہے ہو، اور ایک بیچارہ غریب وہ بھی ہوگا کہ جس کے اندر گھر میں 5 آدمی کو کھلانے کی طاقت نہیں ہوگی، تو تمہاری تو ناک کٹ گئی، اس بیچارے کی کیا ہوگی؟ تو دین تو وہ چیز دیتا ہے جو سب کے لیے برابر ہو، دین ایسی چیز نہیں دے گا جس میں مالداروں کو تو مزہ آ جائے، غریب بیچارہ پس جائے، دین ایسا کوئی حکم ہی نہیں دے سکتا ہے۔ تو دین میں تو بڑی سادگی ہے کہ دین میں نکاح کا مطلب چند لوگ چلے جائیں بھائی لڑکی والے کے گھر اور نکاح ہو جائے اور لڑکی کو رخصت کرا کر کے لے آئیں، تو چند لوگ جا سکتے ہیں، چند لوگ چلے جائیں، اس میں بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ دلہا جائے۔ بہت سی جگہ ہمارے علاقے میں اصلاحیہ کمیٹی چلتی ہے تو اس میں بارات بھی بند اور دلہا بھی نہیں جاتا تھا، چلو دلہا چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے جو چیزیں رسم نہ بنے اس میں شریعت میں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے، تو دلہا چلا گیا، 2-4-10 لوگ جو گھر کے ہیں، خاندان کے ہیں، بڑے ہیں، وہ چلے گئے، جا کر کے نکاح کروا لیا اور رخصتی کرا کے لے آئیے۔ لڑکی والے سے کہیے بھائی کوئی دعوت وعوت مت کرو آپ، اس لیے کہ چھہارے تو ہم اپنے گھر سے لے کر کے آئیں گے اور وہ تقسیم ہو جائیں گے، نکاح پڑھوا دیجیے آپ، زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا چائے ناشتے کا انتظام ہو جائے۔ تو ایسا کام ہو جو بوجھ نہ ہو، جس میں شریعت بھی روکے نہ آپ کو اور اس لڑکی والے پر بھی بوجھ نہ پڑے، اس لیے کہ لڑکی پر تو شریعت کی طرف سے کوئی بوجھ نہیں، ایک ذرہ برابر کا خرچ نہیں ہے۔ اگر آپ دین کے حساب سے دیکھیں کچھ نہیں ہے، ایک چھہارے بٹنے تھے جو سنت ہے وہ بھی لڑکے والا لے کر کے جاتا ہے، لڑکی والے کی طرف سے وہ بھی نہیں ہے، وہ تو اپنی لڑکی دے رہا ہے، یہی اس کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اب کسی کی 5 لڑکیاں ہیں، کسی کی 4 ہیں، کسی کی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کم بھی۔ اب اتنی لڑکیاں ہیں اور جو ہمارے سماج میں چیزیں رائج ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہے کہ ایک غریب باپ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہونے کے بعد سے ہی وہ آدھا ہو جاتا ہے، وہ اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ اب اس کی شادی کرنی ہے، وہ تیاری میں بیچارہ بچپن سے لگ جاتا ہے، کہاں سے کرے گا وہ؟
5 لڑکیاں ہیں، کہاں سے انتظام کرے گا؟ اگر ایک لڑکی کی شادی میں 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں تو وہ بیچارہ اگر غریب ہے تو کہاں سے لائے گا؟ اپنا گھر بیچ دے، اپنا کھیت بیچ دے، سب کچھ بیچ دے، تب بھی تو وہ نہیں کر پائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دین نے تو بڑا آسان رکھا کہ لڑکی والے پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اگر ویسا ہی ہو جیسا دین کہتا ہے تو کسی کی 10 لڑکیاں بھی ہوں گی نا تو وہ بیچارہ خوش رہے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جو رشتے والے آئیں گے نکاح کر کے لے جائیں گے، سارا بوجھ تو لڑکے والوں پر ڈالا گیا کہ تم جو ہے خرچ کرو، اس لیے کہ تمہارا گھر آباد ہو رہا ہے نا، لڑکے والے کا گھر آباد ہو رہا ہے نا، کہتے ہیں نا شادی خانہ آبادی، تو اس کا گھر آباد ہو رہا ہے جس کے گھر یہ لڑکی جائے گی۔ اب یہ اس کے گھر جا رہی ہے، اس سے اس کی نسلیں بڑھیں گی، اس کا وارث پیدا ہوگا، تو سارا معاملہ تو لڑکے والے کا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو شریعت نے اس کو تو کہا کہ ٹھیک ہے تم شکرانے کے طور پر ولیمہ کرو، دعوت کرو، کھلاؤ لوگوں کو، اس لیے کہ تمہارا گھر آباد ہوگا اس لڑکی کے آنے سے، لیکن لڑکی والوں پر تو کوئی بوجھ نہیں ہے۔ لیکن یہاں الٹا مسئلہ ہو گیا کہ سارا بوجھ لڑکی والے پہ لاد دیا گیا، زبردست فرمائشیں اور انتظامات، بارات کے لیے اتنے طرح کے کھانے اور ایسی عزت، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے دین کو تباہ کر رہی ہیں، معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں۔ وہ مال جو کہیں اچھی جگہ خرچ ہو سکتا تھا وہ 1 گھنٹے کے کھانے پہ خرچ ہو جاتا ہے کہ لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں، 15-20 لاکھ اڑ گیا 1 گھنٹے میں، کسی کو کچھ مزہ بھی نہیں آیا، سب بھول گئے 2 دن کے بعد۔ لیکن اسی سے کوئی اچھا کام ہو جاتا، کوئی سماج کا بڑا کام ہو جاتا تو کتنا فائدہ ہوتا قوم کا۔ اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے کہ ہم ان فضول خرچیوں میں اڑا دیں۔ ابھی دین کا مسئلہ آ جائے، کسی غریب کی نکاح کا بیٹی کا مسئلہ آ جائے، اسی کے پاس سے 10 روپے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا دین، کیسا سماج بنا دیا ہم نے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے دین میں برات کا کوئی تصور نہیں ہے، تو برات کو ختم کیا جائے، نہیں بس چند لوگ چلے جائیں عزت سے اس لڑکی کے دروازے پر، وہ ناشتہ کرا دے تو بھی ٹھیک، کھانا کھلا دے تو بھی ٹھیک، جو عزت وہ کر دے اس کو خوشی سے قبول کریں۔ کوئی فرمائش نہ ہو کہ ہم اتنے لوگ لے کر کے آئیں گے اور یہ انتظام ہونا چاہیے۔ لڑائیاں ہوتی، کوئی کہتا ہے ہم رات میں برات لے کر کے، وہ کہتا ہے بیچارہ نہیں دن ہی میں کر لیجیے، کہ نہیں رات میں مزہ آئے گا۔ ارے کیا مزہ، یہ برات مزہ لینے کی چیز، اپنے گھر پہ مزہ لو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس برات کو ختم کریے۔ برات ہمارے دین میں نہیں ہے، اگر کسی کے وہاں ہے تو ہونے دیجئے، ہمیں تو اپنے نبی کی شریعت پر عمل کرنا ہے، تبھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو ہم اس کی کوشش کریں کہ برات کو ختم کریں۔ اسی طرح سے جہیز کا مسئلہ آتا ہے، یہ جہیز بھی جو ہے بڑا ناسور ہے، بڑی زندگیاں تباہ کر رکھی ہیں اس نے معاشرے میں، سماج میں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو طلاق کے مسئلے آ رہے ہیں زیادہ تر اس میں اسی کا مسئلہ ہوتا ہے، مال کا۔ پتہ چلا ہے کہ وہ لڑکی بیچاری کچھ کمی رہ گئی تو اس کو ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے کہ اپنے باپ سے یہ چیز منگواؤ نہیں تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، جلا دیا جاتا ہے لڑکیوں کو اس جہیز کے لیے۔ آپ بتائیں، ارے اللہ نے آپ کے مقدر میں جتنا مال لکھا ہوگا وہ آپ کو مل کر کے رہے گا، وہ کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ آپ کیوں کسی دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں؟ وہ بیچارہ کہاں سے لا کر کے دے گا؟ لڑکی والا کہاں سے انتظام کرے گا؟ اور اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو خود وہ سوچتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے کیا نہیں کر دیں، لیکن آپ مانگتے ہیں، آپ فرمائشیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ، ارے یہ تو بہت کہہ لیجیے ظلم ہے اور حرام ہے مانگنا، بالکل جائز نہیں۔ کوئی اس کو جائز نہیں کہے گا کہ آپ لڑکی والے سے کچھ مانگیں۔ ہاں وہ اپنی خوشی سے کچھ دیتا ہے، اس میں بھی اس زمانے میں چونکہ جہیز ایک مسئلہ بن گیا ہے، ایک رسم بن گئی ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹی والا اپنے بیٹی کو کچھ دیتا بھی ہے تو دینے میں بھی رسم سے بچے، یا تو 2 دن کے بعد دے کہ پہلے شادی ہو جائے، پھر اب جب اس کی بیٹی آئے تو اب وہ لڑکا بھی آپ کا داماد ہو گیا، بیٹی بھی آپ کی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کچھ دینا ہے آپ دے دیں کہ بھائی دیکھو تمہارے گھر میں کیا ضرورت ہے بتاؤ، ہم لا کر کے دے دیتے ہیں، اس کی ضرورت کی چیزیں دے دیں۔ تو دینا لینا یہ اس طور پہ نہیں ہونا چاہیے جو ایک رسمی چیز ہے۔ تو اس لیے ٹھیک ہے، علماء اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کو کچھ ضرورت کی چیزیں دینا چاہتا ہے دے دے، خوشی سے دے دے، نہیں منع کیا جائے گا، لیکن خوشی سے، بغیر خوشی کا مال ہی جائز نہیں اسلام میں۔ اگر ہم آپ پر دباؤ ڈال کر کے زبردستی آپ سے لے لیں، وہ 10 روپے بھی لیں گے تو شریعت اس کو کہتی صحیح نہیں۔
بغیر دل کی رضامندی کے، اور وہاں رضامندی ہوتی ہے، وہاں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو زبردستی یا دکھاوا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ جہیز دیتے ہیں یا تو دکھانے کے لیے کہ سب کو دکھائیں گے، وہ پہلے نمائش کی جائے گی، باہر رکھا جائے گا، یہ جائز ہوگا کسی دین میں؟ نمائش کریں آپ سامان کی، لسٹ بنا کر کے سب کو دکھائیں اور پورا جو ہے اس کی ویڈیو بنائیں کہ دیکھیے یہ سامان دے رہے، کہاں جائز ہوگا میرے بھائی؟ خوشی سے، بس اتنا ہی ہے کہ خوشی سے کوئی اپنی بیٹی کو کچھ بھی دینا چاہے، شریعت نہیں روکے گی، لیکن اس میں نہ دکھاوا ہونا چاہیے اور نہ ہی لڑکے والوں کی طرف سے جبر ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ چاہیے، نہیں، آپ دیجئے، ٹھیک ہے، اس کی بیٹی اس کے گھر جا رہی ہے، اگر اللہ نے اس کو نوازا ہے، وہ گیا گھر دیکھا کہ بیچارہ وہ لڑکے والا غریب ہے، تو اس نے اگر کچھ انتظام کر دیا اپنی بیٹی کے لیے کہ بھائی کمرہ صحیح کروا دیتے ہیں، یا بیڈ نہیں ہے تمہارے گھر میں، اچھا ہم بیڈ دے دیں، وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے اگر اللہ نے اس کو دیا ہے، لیکن زبردستی یا جہیز کے نام پر دینا اور رسمیت، اس کو شریعت بالکل ناپسند کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں علماء سے سمجھیں تاکہ جو کام ہم کریں وہ ناجائز نہ ہو، ہمارے دین کے خلاف نہ ہو، تو جو بھی چیزیں ہوں وہ صحیح طریقے پر ہوں۔ تو اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں دینا ہے، جہیز تو کوئی چیز ہی نہیں۔ اب جہیز عربی کا لفظ ہے، یہ جہیز جو ہم بولتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی تیاری کے آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی جا رہی ہے تو اس کی تیاری کے لیے کچھ اس کی ضرورت کی چیزیں ہو سکتی ہیں جو عام طور سے دی جاتی ہیں، بھائی اس کے بناؤ سنگار کی چیزیں ہیں، اس کے کپڑے ہوتے ہیں اس کی، تاکہ دوسرے کے گھر میں جا رہی ہے تو وہ چیزیں تو آدمی کر لیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں، موٹر سائیکل پہ کون بیٹھے گا بھائی؟ وہ لڑکی بیٹھے گی بیچاری، وہ جو مانگ رہے ہیں زبردستی، جو چیزیں زبردستی کی مانگی جاتی ہیں جو اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں، لیکن بہرحال تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اس پر بھی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اگر اپنی بیٹی کو کچھ دینا بھی ہے تو بالکل دکھاوا نہیں کرنا ہے، یا تو پہلے دے دیں گے یا بعد میں دے دیں گے، کسی کو خبر نہ ہو، ٹھیک ہے کوئی ضرورت کی چیز ہے آپ دے رہے ہیں دے دیں، اس کی ضرورت دیکھ کر کے دیں۔ پتہ چلا کہ جہیز کے نام پہ لوگ لسٹ بنا لیتے ہیں، ایک گھر میں پتہ چلا کہ پہلے سے 3 فریج تھے، اس نے بھی ایک بھیج دیا، اب وہ پیک کر کے رکھا ہے۔ ارے بھائی جب اس کی ضرورت کی چیز ہی نہیں تو کیوں دے رہے ہو اس کو؟ ضرورت جس چیز کی تھی وہ دے دیتے۔ تو یہ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ نام کرنا ہے ہمیں، تو ایک ذہن میں لسٹ بنی ہوئی کہ یہ دینا ہے یہ دینا ہے، یہ دینا، کیا دینا ہے بھائی؟ جو بچی کی ضرورت کی چیز ہے وہ دے دیجئے آپ۔ تو جہیز کے نام پر جو رسمیت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اپنی خوشی سے کوئی دیتا ہے تو دے سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دین پر آنا ہے کہ ہمارا دین جو کہتا ہے شادی بیاہ نکاح یہ بڑا آسان ہے، اس میں بہت سی بس معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں، اچھا رشتہ دیکھ لیا جائے، منگنی کی کوئی شکل دین میں نہیں ہے، اپنا تاریخ واریخ رکھنی ہے آپ رکھ لیجئے، اس کے لیے بڑا سی دعوت کرنا، پروگرام کرنا، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہونا چاہیے، رشتہ ہو جائے پکا ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے ایجاب و قبول کروا لیا جائے، نکاح پڑھوا لیا جائے، چھہارے تقسیم کر دیے جائیں، لڑکے والا جو ہے دعوت ولیمہ کر دے، یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ ہوتا ہے جو کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ جو اتنا بڑا اہتمام ہوتا ہے اور اتنی بڑی چیزیں جو اتنا خرچ ہو رہا ہے اس سے بچا جائے۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، فرمایا کہ سب سے کہہ لیجئے نکاح جو ہوتا ہے اچھا اور عظیم اور برکت والا وہ ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں نکاح کیا جائے اور بغیر کسی اس کے جو آج کل چیزیں ہیں، خیر چاروں طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اس پر لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں اور ہمارے علماء محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو کامیاب بنائے اور معاشرے میں سے یہ چیزیں ختم ہوں جس سے ہمارے معاشرے میں دینداری پیدا ہو، اور جو بیٹیاں اور جو لڑکیاں بیچاری صرف جہیز یا بارات کے کھانے کی وجہ سے بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کو آسان فرمائے۔ تو ہم سب عہد کریں کہ ہم سب اپنے دین پر آئیں گے، اپنے نبی سے جب محبت کرتے ہیں تو اپنی نبی کی شریعت پر عمل کریں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ ہم دنیا کو نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے، دنیا بہت کچھ کر رہی ہے، کرتی رہے گی، ہماری منزل آخرت ہے، ہمیں آخرت کو دیکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول اگر راضی رہے گا تو ساری دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے، اور اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا تو دنیا بھی ہماری برباد ہوگی اور آخرت میں بھی ہماری پکڑ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق